کبھی کبھار میرے جیسا طالب علم جو ہے وہ بڑا بے بس ہو جاتا ہے جب ایسی شخصیت کا تعارف کرانا ہو. میری مراد جناب شکیل شفیع صاحب سے ہے جو آج کی محفل کے صدر محترم ہیں. لیکن میں آپ کی محبت کے حوالے سے 2 شعر پڑھنا چاہوں گا. شعر ہے کہ اپنے ہنر کی دھاک بٹھانے میں دیر کی، اپنے ہنر کی دھاک بٹھانے میں دیر کی، جو دیکھتے رہے وہ دکھانے میں دیر کی. تیمور میں نے اس کو گلے سے لگا لیا، تیمور میں نے اس کو گلے سے لگا لیا، جس نے بھی مجھ سے ہاتھ ملانے میں دیر کی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے حضرات کلام کے ساتھ ساتھ چلیے روایت یہ ہے تو بیٹھنا ہی پڑے گا. حضرات سب سے پہلے تو میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کر دوں کہ حالانکہ یہ پوری کی پوری نشست کا اہتمام ایاز نے اپنے ذمے لیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال میری خوشقسمتی یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کو غریب خانے میں آنے کا موقع مل گیا، اور پہلی مرتبہ اس گھر میں آنے کے بعد یہ میں محفل سجا سکا، اس لیے کہ بہت دن سے مجھے اشتیاق تھا کہ کچھ لوگ آئیں اور وہ نشست کروں، لیکن حالات کچھ ایسے تھے پچھلے دنوں کہ یہ امید نہ بر آ سکی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی تشریف لانے کا، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب آپ کو اور اتنی دیر تک صبر کر کے بیٹھ جانے کا بہت بڑا ہاں. اور اصل میں ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ مشاعرہ تو ختم ہو گیا اگر دیکھا جائے تو. وسیم نادر جیسے حضرات کے اشعار سننے کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ فردر سنایا جائے، صرف چند اشعار سے. ہاں بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ہے، بہرحال جیسا کچھ بھی ہے عرض کیے دیتا ہوں، لیکن بہرحال ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت اچھے اشعار سنے، اور مجھے فخر ہے اپنے اوپر کہ آج کی نشست میرے یہاں بہت کامیاب ہے. میں پہلے سے اس کا اعلان کر رہا ہوں، صرف آپ تمام حضرات کی بدولت. ناظرین دیکھیے بات یہاں سے ذرا سا شروع کر رہا ہوں کہ دور فن کے مدعا سے کھینچ کر لے جائے گا، دور فن کے مدعا سے کھینچ کر لے جائے گا، شہرتیں پانے کا پاگل پن ہنر لے جائے گا، شہرتیں پانے کا پاگل پن ہنر. دور فن کے مدعا سے، دور فن کے مدعا سے کھینچ کر لے جائے گا، شہرتیں پانے کا پاگل پن ہنر لے جائے گا، شہرتیں پانے کا پاگل پن ہنر لے جائے گا. اور شعر دیکھیے کہ میں سمجھتا تھا کہ چھپنے سے اما مل جائے گی، میں سمجھتا تھا کہ چھپنے سے اما مل جائے گی، کیا خبر تھی پھر کسی مقتل میں ڈر لے جائے گا، کیا خبر تھی پھر کسی مقتل میں ڈر لے جائے گا. میں سمجھتا تھا کہ چھپنے سے اما مل جائے گی، کیا خبر تھی پھر کسی مقتل میں ڈر لے جائے گا، کیا خبر تھی پھر کسی مقتل میں ڈر لے جائے گا. اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ اٹھائے گا میرے خبط وفا کا فائدہ، وہ اٹھائے گا میرے خبط وفا کا فائدہ، پیڑ گنوائے گا مجھ سے خود ثمر لے جائے گا، پیڑ گنوائے گا مجھ سے خود، وہ اٹھائے گا میرے وہ اٹھائے گا میرے خبط وفا کا فائدہ، وہ اٹھائے گا میرے خبط وفا کا فائدہ، پیڑ گنوائے گا مجھ سے خود ثمر لے جائے گا، پیڑ گنوائے گا مجھ سے خود ثمر لے جائے گا. چار مصرے سننا ہے. عرض کیا ہے کہ چل پڑیں دنیا کے پیچھے سب دشائیں چھوڑ دیں، چل پڑیں دنیا کے پیچھے سب دشائیں چھوڑ دیں، زندگی جینے کی کیا ساری ودھائیں چھوڑ دیں، زندگی جینے کی کیا ساری ودھائیں چھوڑ دیں. چل پڑیں دنیا کے پیچھے
چل پڑیں دنیا کے پیچھے سب دشائیں چھوڑ دیں، زندگی جینے کی کیا ساری بدھائیں چھوڑ دیں. اور ایک شعر اس کے اندر دیکھ لو وسیم، کہ اس قدر مایوس ہو جائیں تیری رحمت سے ہم، اس قدر مایوس ہو جائیں تیری رحمت سے ہم، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں چھوڑ دیں، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں چھوڑ دیں. اس قدر مایوس ہو جائیں، اس قدر مایوس ہو جائیں تیری رحمت سے، اس قدر مایوس ہو جائیں تیری رحمت سے ہم، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں چھوڑ دیں، رد ہو جانے کے ڈر سے، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں. اس قدر مایوس ہو جائیں تیری رحمت سے ہم، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں چھوڑ دیں، رد ہو جانے کے ڈر سے کیا دعائیں چھوڑ دیں. اور یہاں سے ذرا سا میں شعر کا اور ماحول بدل رہا ہوں آپ حضرات سے تمام معذرت کے ساتھ، کہ اب سنورنے میں ذرا سا عمر کا رکھیں خیال. معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اب سنورنے میں ذرا سا عمر کا رکھیں خیال، جن کی گنجائش نہ ہو ایسی ادائیں چھوڑ دیں، جن کی گنجائش نہ ہو، جن کی گنجائش نہ ہو ایسی ادائیں. اب سنورنے میں ذرا سا عمر کا رکھیں، اب سنورنے میں ذرا سا عمر کا رکھیں خیال، جس کی گنجائش نہ ہو ایسی ادائیں چھوڑ دیں، گنجائش نہ ہو ایسی ادائیں چھوڑ دیں، ایسی گنجائش نہ ہو. یہ شعر دیکھیں اب ذرا سی سنجیدگی کے ساتھ، کہ وسیم کے سوچنا آیا، سوچنا آیا تو تفہیم معانی بڑھ گئی، سوچنا آیا تو تفہیم معانی بڑھ گئی، قد بڑھا جتنا افق کی حد بھی اتنی بڑھ گئی، قد بڑھا جتنا افق کی حد بھی اتنی بڑھ گئی. سوچنا آیا تو تفہیم معانی بڑھ گئی، سوچنا آیا تو تفہیم معانی بڑھ گئی، قد بڑھا جتنا افق کی حد بھی اتنی بڑھ گئی، قد بڑھا جتنا افق کی حد بھی اتنی بڑھ گئی. اور طوطیو نقار خانہ جب سے گھر میں آئے ہیں، طوطیو نقار خانہ جب سے گھر میں آئے ہیں، بس اسی دن سے ہماری بے زبانی بڑھ گئی، بس اسی دن سے ہماری بے زبانی. طوطیو نقار خانہ جب سے گھر میں آئے، طوطیو نقار خانہ جب سے گھر میں آئے ہیں، طوطیو نقار خانہ جب سے گھر میں آئے ہیں، بس اسی دن سے ہماری بے زبانی بڑھ گئی، بس اسی دن سے ہماری، بس اسی دن سے ہماری بے زبانی بڑھ گئی، بس اسی دن سے ہماری بے زبانی بڑھ گئی. اور یہ ضرورت زندگی کی ہے کہ بڑھتی عمر میں، یہ ضرورت زندگی کی ہے کہ بڑھتی عمر میں جان کم ہوتی رہی اور جاں فشانی بڑھ گئی، جان کم ہوتی رہی اور جاں فشانی بڑھ گئی، جان کم ہوتی رہی اور جاں فشانی بڑھ گئی. یہ ضرورت زندگی کی ہے کہ بڑھتی عمر میں جان کم ہوتی رہی اور جاں فشانی بڑھ گئی. دو تین اشعار اور سن لیں، ادھر سے بھی قتل سنا دوں گا. عرض کیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی میں حکمت ہے کچھ اگر نہیں کہتے، خاموشی میں حکمت ہے کچھ اگر نہیں کہتے، احتیاط والوں کو بے خبر نہیں کہتے، احتیاط والوں کو بے خبر نہیں کہتے. خاموشی میں حکمت ہے کچھ اگر نہیں کہتے، احتیاط والوں کو بے خبر نہیں کہتے. اور ایسی روشنی بھی کیا جس پہ ظلمتیں عائد، ایسی روشنی بھی کیا جس پہ ظلمتیں عائد. ایک شعاع کاذب کو ہم سحر نہیں کہتے ہیں، ایک شعاع کاذب کو، ایک شعاع کاذب کو ہم سحر نہیں کہتے، ایک شعاع کاذب کو ہم سحر نہیں کہتے. اور روبرو بزرگوں کے سہمے سہمے رہنے کو، پھر دیکھیں کہ روبرو بزرگوں کے
सहमे सहमे रहने को एहतराम कहते हैं, उसको डर नहीं कहते हैं। एहतराम कहते हैं, एहतराम कहते हैं, उसको डर नहीं कहते। रूबरू बुजुर्गों के सहमे सहमे रहने को एहतराम कहते हैं, उसको डर नहीं कहते। एहतराम कहते हैं, उसको डर नहीं कहते। एहतराम कहते हैं। रूबरू बुजुर्गों के सहमे सहमे रहने को एहतराम कहते हैं, खौफ उसको डर नहीं कहते। एहतराम कहते हैं, उसको एक चंद वक्त हो रहा है। कौन से? अच्छा वो, अच्छा वो असल में वही है उसमें कि इन्होंने शेर याद दिला दिया। इसी का शेर है कि भीड़ ही कही जाए बेमदार लोगों की, भीड़ ही कही जाए बेमदार लोगों की, साथ चलने वालों को हम सफ़र नहीं कहते हैं। साथ चलने वालों को हम सफ़र नहीं कहते। भीड़ ही कही जाए बेमदार लोगों की, साथ चलने वालों को हम सफ़र नहीं कहते। साथ भाई ये कदर की चंद अशार सुन लें, उसके बाद रहमत तमाम आपकी। मतलब सुनो उसका भाई, मतलब सुनो, बता रही हो। अर्ज़ करता हूँ कि बज़ाहिर खुश, कवाफ़ी के ऊपर और ज़रा सुबह देख लीजिए, अगर रदीफ़ निभ गई हो तो भाई देख लेना। बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बमंज़र जनवरी हूँ जून अंदर, बमंज़र जनवरी हूँ जून अंदर। बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर। बज़ाहिर जनवरी हूँ, बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बमंज़र जनवरी हूँ जून अंदर। और कभी खामोश रहता ही नहीं है, कभी खामोश रहता ही नहीं है, कभी खामोश रहता ही नहीं है, जो बैठा है मेरे बातून अंदर, जो बैठा है मेरे बातून अंदर। कभी खामोश रहता ही नहीं है, कभी खामोश रहता ही नहीं है, कभी खामोश रहता ही नहीं है, जो बैठा है मेरे बातून अंदर, जो बैठा है मेरे बातून अंदर, जो बैठा है मेरे बातून अंदर। और ये होता क्यों नहीं आपे से बाहर, ये होता क्यों नहीं आपे से बाहर, यूं ही खोलेगा कब तक खून अंदर, यूं ही खोलेगा कब तक खून अंदर। ये होता क्यों नहीं आपे से बाहर, ये होता क्यों नहीं आपे से बाहर, ये होता क्यों नहीं आपे से बाहर। यूं ही खोलेगा कब तक खून अंदर, यूं ही खोलेगा कब तक खून अंदर। और बड़ी पुरमग़ज़ हैं पागल की बातें, बड़ी पुरमग़ज़ हैं, बड़ी पुरमग़ज़ हैं पागल की बातें। हो जैसे इसके अफलातून अंदर, हो जैसे इसके अफलातून अंदर। बड़ी पुरमग़ज़ हैं पागल की बातें, हो जैसे इसके अफलातून अंदर, हो जैसे इसके अफलातून अंदर। और भैया ये शेर मेरा अपना शेर के बदन की झुर्रियाँ लिखने लगी हैं। नादिर से हो कि बदन की झुर्रियाँ लिखने लगी हैं, सिमटता है कोई मज़मून अंदर, सिमटता है कोई मज़मून अंदर। बदन की झुर्रियाँ लिखने लगी, बदन की झुर्रियाँ लिखने लगी, बदन की झुर्रियाँ लिखने पड़ेंगी। सिमटता है कोई मज़मून अंदर, सिमटता है कोई, कभी खामोश रहता ही नहीं है, कभी खामोश रहता ही नहीं है, जो बैठा है मेरे बातून अंदर, जो बैठा है मेरे बातून अंदर। और ये देखें बदन की झुर्रियाँ लिखने लगी हैं, सिमटता है कोई मज़मून अंदर, सिमटता है कोई मज़मून अंदर। कि बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बज़ाहिर खुश मगर महज़ून अंदर, बमंज़र जनवरी हूँ जून अंदर, बमंज़र जनवरी हूँ जून अंदर। आखिरी शेर का ना माना जाए जब कानून बाहर,
جائے نہ مانا جائے جب قانون باہر تو پھر رکھ دیجئے قانون اندر، تو پھر رکھ دیجئے قانون اندر۔ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی